اب الحمدللہ آپ کی محنت کی وجہ سے جب میئر آپ کا ہوگا، جب چیئرمین آپ کا ہوگا تو کام بھی آپ کا کروایا جائے گا۔ ہم صحت کے بعد جو تعلیم کے ادارے ہیں جو نظر انداز ہے، ان پہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے این جی اوز کے ساتھ مل کے، پرائیویٹ ادارہ کے ساتھ مل کے حکومت کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو ویسے ہی بنائیں گے جیسے یہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے اب تک دونوں ٹرانسپورٹ اور سالڈ ویسٹ کے لحاظ سے پیپلز بس سروس اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام صوبائی سندھ کے حکومت نے انٹروڈیوس تو کروایا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی بلدیاتی نظام کے ساتھ مل کے، میئرز اور چیئرمینز کے ساتھ مل کے ہم یہ پیپلز بس سروس اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو آپ کے گلیوں تک پہنچائیں گے۔ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک تو ایسے منصوبے ہیں جس کو آپ جب بلدیاتی نظام کے ساتھ مل کے کام ہوگا انشاءاللہ تعالی ان کا فائدہ اور زیادہ بہتر ہوگا۔ اور وہ دو، ایک تو ہمارا جو ایس آر ایس او پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام کے تحت جو ہم بلا سود قرضہ دیتے ہیں غریب ترین عورتوں کو تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کرے، اور انشاءاللہ تعالی الیکشن میں بھی اس پارٹی والا لیڈر کا مقابلہ کریں گے، پارٹی والا کو ہروائیں گے، تیر کو جتوائیں گے، عوامی راج قائم کریں گے۔ ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ جب سے آپ نے جمہوریت بحال کیا، جب سے آپ نے 58(2)B کو ختم کیا تو ایک نیا 58(2)B جوڈیشری کی صورت میں آپ کے سامنے آیا۔ جب ہم جمہوریت کو بحال کرتے ہیں تو جوڈیشری بھی ضرورت سے زیادہ سیاسی بن جاتے ہیں، اور جب آمریت قائم ہوتا ہے تو چپ کا روزہ اپناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب ملک میں آمریت تھا، ضیاء الحق کا آمریت تھا، تو اس وقت کے جو جوڈیشری تھے وہ تو قائد عوام کا جوڈیشل مرڈر میں ملوث تھے۔ تب کا جو جوڈیشری تھا انہوں نے اس آمریت کو قبول کیا، ضیاء الحق کو کہا آپ حکومت سنبھالیں۔ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جمہوریت بحال کیا، ضیاء الحق 11 سال انہوں نے برداشت کیا، کچھ نہیں کہا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ملک میں 11 سال بعد جمہوریت بحال کی، مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ پھر 1 سال کے اندر ہی اندر ایک جنگ کا کالم کی وجہ سے اسی عدلیہ نے
شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا جمہوری حکومت کو ختم کر دیا تھا، گھر بھیج دیا تھا، ضرورت سے زیادہ سیاسی بن رہے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا مشرف کا دور آیا، مشرف کو کہا گیا ضرورت سے زیادہ سیاسی ججز نہیں تھے تب، مشرف کو کہا گیا کہ آپ تو حکومت بھی سنبھالے، آئین میں بھی ترمیم لے کر آئے، ربر سٹیمپ دیا گیا۔ پھر جب خود اس افتخار چودھری کو نوکری سے نکالا، جمہوریت کی بحالی کے لیے نہیں، عوام کی انصاف کے لیے نہیں، اپنے آپ کو انصاف دلوانے کے لیے، پھر وہ ضرورت سے زیادہ سیاسی بن گیا۔ اس کا بحالی کے لیے اسی شہر میں 12 مئی کو میرے کارکن نے ان کی بحالی کے لیے جانوں کی قربانی کی۔ حکومت میں ہم آئے تو ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری بن گیا۔ ٹماٹر کی قیمت، آلو کی قیمت پہ عدالت میں کیس لگتا تھا، ہر دوسرا دن دوسرا وزیر کا پیشی ہوتا تھا۔ اس عامر کو نہیں پکڑ رہے تھے، اس غدار جو آئین توڑا اس کو طلب نہیں کر رہے تھے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل کیس کا پیچھا نہیں کر رہے تھے، مگر جمہوری حکومت کو، عوامی حکومت کے لیے وہ جوڈیشری ضرورت سے زیادہ سیاسی، اور یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا۔ اور اس الیکشن میں ہم نے کہا تھا کہ یہ آرو الیکشن ہے، دھاندلی ہوا ہے۔ تو دھاندلی کس نے کیا؟ دھاندلی کس نے کروایا؟ جوڈیشری نے کروایا، افتخار چودھری نے کروایا۔ ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری۔ 18 اکتوبر 2018 کے الیکشنز میں دھاندلی ہوا، آپ کا مینڈیٹ کو چوری کیا گیا۔ جنرل فیض میرا یونین کاؤنسلز کے چیئرمین کو فون کر کے خود دھمکی دے رہے تھے۔ اس وقت کہا تھا جوڈیشری ہمارے ممبرز کو، ہمارا صوبہ کے جو صدر ہے اس کو الیکشن میں نہیں لڑنے دیا۔ کہاں تھا جوڈیشری؟ لیاری پہ ڈاکہ مارا گیا، کہاں تھا جوڈیشری؟ ضرورت سے زیادہ سیاسی بن رہے تھے۔ وہ کالا باغ ڈیم کا ڈیم فنڈ کا ڈیم مہم چلا رہے تھے، ہمیں لیکچر دے رہا تھا کرپشن پہ، خود ڈیم فنڈ کے نام پہ عوام کو لوٹ رہا تھا۔ ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری نے 2018 میں اگر دھاندلی ہوا، سلیکشن ہوا، تو اس میں کیا جنرل فیض نے اکیلا دھاندلی کروایا تھا؟ نہیں بھائی، تب بھی ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری دھاندلی میں ملوث تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصل صالح حیات جنگ سے ہمارا امیدوار تھا، ری کاؤنٹنگ ہو رہا تھا، جیت رہا تھا، مگر اسی وقت اس کے مخالف کے درگاہ پہ چیف جسٹس ثاقب نثار پہنچ گیا۔ جو جج صاحب فیصل حیات کا ری کاؤنٹنگ کر رہا تھا، چیف صاحب پہنچ گیا، اس نے اسی وقت بند کر کے پی ٹی آئی کو جتوا دیا۔ ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری۔ اور اب جب الیکشنز نظر آ رہے ہیں، جب الیکشنز ایک بار پھر ہو رہے ہیں،
تو ایک بار پھر ہمارا جوڈیشری ضرورت سے زیادہ سیاسی بن رہا ہے. ہم پیغام بھیجنا چاہتے ہیں کہ بس ہم نے بہت برداشت کیا ہے. اب ہم کسی الیکشن میں نہ اسٹیبلشمنٹ کو دھاندلی کرنے دیں گے، نہ جوڈیشری کو دھاندلی کرنے دیں گے. جو الیکشن ہوگا اگر ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری موجود ہوگا تو پیپلز پارٹی وہ صاف و شفاف الیکشنز نہیں مانیں گے. اب پی ڈی ایم نے، ہمارے اتحادیوں نے اگلا ہفتہ سپریم کورٹ کے سامنے آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اسلامی جمہوری وفاقی آئین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے انہوں نے ایک جلسہ کے اعلان کیا ہے سپریم کورٹ کے باہر. ہم سپریم کورٹ کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا کام ہے آئین پہ عمل درآمد کرنا، ان کا کام ہے قانون پہ عمل درآمد کرنا. ان کا کام یہ تو نہیں ہے کہ سیاست میں مداخلت کرنا. جس قسم کا لاڈلا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے عمران کو، یہ کیا مذاق ہے قانون کے ساتھ؟ یہ کیا مذاق ہے آئین کے ساتھ؟ کہاں لکھا ہے آئین میں کہ اگر عمران کرپشن کرے تو اس کو پکڑا نہیں جا سکتا؟ جو بیل دیا گیا ہے وہ انلیگل بیل ہے. آپ اگر قانون توڑتے ہو تو آپ جیل جاتے ہو. اگر ججز قانون توڑتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم کیا کریں؟ اب آپ یہ ذرا سوچیں کہ اگر عمران خان آ کے ادھر کھڑا ہو کے آپ پہ گولی چلا دے اور آپ کو قتل کرے، مراد علی شاہ اس کو گرفتار نہیں کر سکتا، اس لیے ابھی سے اس کے پاس اس کا بیل موجود ہے. یہ پاکستان جوڈیشری کا ایک نیا سٹینڈرڈ قائم کیا ہے کہ ہر کیس میں بیل، اور مستقبل میں اگر آپ کوئی جرم کرتے ہو اس کے لیے بھی پہلے سے بیل. یہ ملک کے ساتھ مذاق ہے، یہ عوام کے ساتھ مذاق ہے، یہ قانون کے ساتھ مذاق ہے. ہم تو کب سے انتظار کر رہے ہیں. صدر زرداری نے اسی سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کیا کہ قائد عوام کا عدالتی قتل کا کیس کا آپ اپنے جو سپریم کورٹ کے ہاتھ پہ خون ہے وہ ہمیں ریلیف دے کے آپ اپنے اوپر جو داغ ہے وہ ذرا دھوئے. ہمارا کیس آج تک نہیں سنا گیا. میں خود کورٹ کیا ہوں کہ میں قائد عوام کا نواسا ہوں. تیسرا نسل سیاست کر رہا ہے، ایک کیس کے لیے، انصاف کے لیے منتظر ہے کہ قائد عوام کو انصاف دو، عدالتی قتل کو ختم کرو. مان لو کہ قائد عوام بے قصور تھا. آج تک ہمارا کیس نہیں سنا گیا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے ہم نے کہا مشرف قاتل، اس کو بلاؤ. ان میں اتنا دم نہیں تھا کہ پرویز مشرف کا ٹرائی کرے. ہم نے کہا چلے آپ مشرف کو نہیں پکڑ سکتے، ان دہشت گرد کو نہیں پکڑ سکتے، وہ پولیس افسران جنہوں نے کرائم سین کو دھویا تھا ان کو تو پکڑے. عدالت نے ان کو بھی رہا کر دیا. مگر لاڈلا عمران کے لیے چیف جسٹس صاحب سے لے کے نچلے جوڈیشری سب حاضر ہے. یہ چاہے وہ جوڈیشری ہو
چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ کسی جماعت کا ٹائیگر فورس نہیں بن سکتے. یہ اس ملک کے عوام کے ادارے ہیں، ہر شہری کے ادارے ہیں. اور اگر ہمارا بھروسہ نہیں ہوگا، اگر آپ عمران کو اجازت دیں گے کہ وہ کمانڈر ہاؤس میں گھس کے جی ایچ کیو پہ حملہ کرے، تو پھر ہمیں بھی اجازت ہے اگلا 4 اپریل اگر ہم اعلان کریں کہ ہم چیف جسٹس کے عدالت کے اندر منائیں گے، تو یہ کیا کہیں گے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی اگلی برسی سپریم کورٹ نمبر 1 میں منایا جائے گا، تو یہ کیا کہیں گے؟ پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے مت کھیلو، پاکستان کی قسمت کے ساتھ مت کھیلو. سارے ادارے کو میرے پیغام ہے، ہوش کے ناخن لے، اپنے دائرے میں آ کے کام کرو، ورنہ اس دفعہ ہم خاموش نہیں رہیں گے. اس دفعہ ہم روایتی اپوزیشن نہیں کریں گے، ہم روایتی احتجاج نہیں کریں گے. آپ انصاف دو، ورنہ ہم آپ سے انصاف چھینیں گے. آپ اپنا کام کرو، آپ اپنا کام کرو، منصف بنو، سیاستدان مت بنو. تو جبکہ ہم اپنے سیاست میں لگے ہوئے ہیں، بھارت بھی ایک بڑا سیریس سٹیپ لیتے جا رہے ہیں. بھارت نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں، سری نگر میں 20 سے لے کے 22 تک وہ G20 کا اجلاس سری نگر میں رکھیں گے. یہ پوری دنیا کو پیغام ہے کہ بھارت دنیا کا قانون نہیں مانتا، بھارت یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز کو نہیں مانتا. وہ ڈھیٹ ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہم نے اپنا میپ کو چینج کیا ہے، تو اب دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا. میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جتنا ڈھیٹ بن جائے، آپ جتنا جذباتی ہو کے تقریریں کریں، کشمیر کا مستقبل کشمیر کے عوام طے کریں گے. پاکستان کے عوام چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو اپنا آزادی نہیں ملتا. اور اگر بھارت G20 میٹنگ مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں، تو پاکستان کا وزیر خارجہ، آپ کا چیئرمین بھی انشاءاللہ انہی دنوں میں آزاد کشمیر میں ہوگا، اور بھارت کا ہر جھوٹ کا جواب کشمیر کے سرزمین کے کھڑا ہو کر ان کو منہ توڑ جواب دیں گے. پاکستان کشمیر کے عوام پرامن لوگ ہیں. ہم اقوام متحدہ کے کرداروں میں مانتے ہیں، اور ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، میرا نعرہ، آپ کا نعرہ، ہمارا نعرہ، رائے شماری، رائے شماری. اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں کہ بھارت کو تسلیم کرنا پڑے گا، کہ کشمیریوں اپنا قسمت کے فیصلے خود لیں گے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اب جائیں، میرا میئر کو منتخب کر کے واپس آئے. انشاءاللہ تعالی ہم سپریم کورٹ کے باہر ملیں گے، پھر کشمیر کے پہاڑوں میں ملیں گے. جی
بھٹو